اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، آج پھر کربلا کے تمام تر پیغامات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی بہت مہم پیغام کے ساتھ کربلا ٹی وی اردو کے اس چینل کے ساتھ ہم آپ کربلا والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ رشتہ بہت پرانا ہے، شاید سن 61 ہجری سے پہلے کا رشتہ ہے، اور یوں کہیں کہ ہم عالم زر سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ رشتہ کربلا تک لے کے جاتا ہے۔ اعضاء کا رشتہ ہے، سینے پہ ہاتھ رکھنے کا رشتہ ہے، کالے لباس کا تعلق ہے ہمارا اور آپ کا، اور ایک ماں ہے جو ہمیں اور آپ کو دعا دیتی ہے۔ تو آئیے امام حسین علیہ السلام کے ایک اور پیغام کو لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان اور نہایت علمی اور بہترین نفیس ترین شخصیت کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ جی ناظرین، گفتگو چل رہی تھی، اور آج پھر ایک بہترین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیغام ہے امام کا، تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ قبلہ مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب، سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام۔ اور قبلہ تعزیت پیش کرتے ہیں، ایام عزا ہے، غم و حزن کے دن ہیں، پروردگار آپ کی اور ہماری عزاداری قبول فرمائے۔ قبلہ امام مظلوم سے منسوب ایک اور جملہ ہے کہ لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا بر۔ اب اس میں جو ہے وہ کیا، کس پیرائے میں اور کس تناظر میں اس جملے کو دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو باعث ذلت کیوں سمجھا ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ دیکھیے، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جتنے بھی فقرات ہیں، جو بھی بیانات آپ کے ہیں، جو جملے ہیں، پوری اس خاص طور سے حیات کے اس حصے میں، یعنی مدینہ سے خروج اور روز عاشورہ شہادت، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کی شرح کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر کتابیں تحریر کی جا سکتی ہیں، اور اس کو سنگ میل بنایا جا سکتا ہے، اور اپنے لیے نمونہ عمل بنایا جا سکتا ہے، اور آئندہ قوموں کے لیے کتنا ظاہری اعتبار سے کتنا مختصر جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انی لا اری الموت الا سعادہ، کیا مطلب؟ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ بہت مختصر ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں کہ میں موت یعنی لقائے پروردگار، خداوند عالم سے ملاقات، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، فنا فی اللہ، جو بھی آپ نام دیں اس چیز کو، یا رجوع الی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور رجوع الی اللہ یعنی برگشت، بازگشت خدا کی طرف۔ یہ جو چیزیں ہیں، جو اصطلاحات ہیں قرآنی یا روائی ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کے لسان عصمت سے، تو کہتے ہیں کہ اس میں امام نے فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا سے ملاقات انسان کے لیے، میرے لیے باعث سعادت ہے، خوش بختی۔ اب سعادت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں خود آج تک ہم سعادت کے معنی نہیں سمجھ سکے ہیں، ہمارے چاہیے، لیکن لوگ کہتے تو ہیں۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام، ٹھیک، کیا کہتے ہیں؟ عاش سعیدا ومات سعیدا۔ کیا مطلب؟ جیسے آج کے زمانے میں ہمارے جو شہداء ہیں، جو بزرگ ہیں، افراد ہیں، خود رہبر معظم کی شخصیت کو لے لیجئے، یا سید مقاومت ان کی شخصیت کو لے لیجئے، شہید سید حسن نصر اللہ، یا اس طریقے کے جو افراد گزرے ہیں یا بھی جو موجود ہیں، اور جو اس راستے کے اوپر واقعاً پورے خلوص کے ساتھ گامزن ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اچھا، قانون الہی بھی یہی ہے کہ یہ چیز جو شروع ہوئی ہے ابتداء خلقت کائنات سے، تب سے لے کر کے روز ازل سے کہاں، روز قیامت تک، ٹھیک، کیا ہے یہ قانون پروردگار، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔
ان میں کوئی قسم کا بدلاؤ آنے والا نہیں ہے. لوگ آتے رہیں گے، ظالمین بھی آئیں گے، ان کے مقابلے میں اصلاح طلب بھی آئیں گے، اصلاح کرنے والے، امت کی اصلاح کرنے والے آئیں گے، فساد سے بچانے والے لوگ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، فساد مچانے والے لوگ بھی آئیں گے. صحیح. اور یہ افراد آئیں گے جو مردان مجاہد ہیں، جو مردان میدان ہیں، جو مؤمنین ہیں. وہ کیا کریں گے؟ صحیح. وہ قربانی دیتے رہیں گے، شہید بھی ہوتے رہیں گے، ان کی جگہ دوسرے آتے رہیں گے. صحیح. اور یہ قانون اسی طریقے سے چلتا رہے گا. وما بدلوا تبدیلا. تو اب یہاں پر جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی لا اری الموت الا سعادہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موت ہمارے لیے خوش بختی ہے، موت ہمارے لیے سعادت. تم موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت ہمارے لیے کامیابی ہے، موت ہمارے لیے ظفر و کامرانی ہے. اچھا، اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، حسین ابن علی کون ہے؟ نمائندہ علی ہیں کربلا میں. واہ. نمائندہ رسول ہیں کربلا میں. کیا بات. سعادت کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے انسان کہے کہ ہم سعید ہو گئے؟ دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہم خدا سے نزدیک ہو گئے، یعنی سعید ہو گئے، یعنی خوش بخت ہو گئے، صحیح، نیک بخت ہو گئے. کیسے معلوم ہوگی ہم خدا سے نزدیک ہو گئے؟ بھائی کوئی ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے کہ یہ راتوں رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں تو کہیں ہاں بھائی یہ بہت بڑا مومن انسان ہے. نہیں، یہ درس ہم کو کس نے دیا؟ امیر المؤمنین نے. کہ جب 19 رمضان کی صبح میں مسجد کوفہ میں سر پہ ضربت لگ رہی ہے تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعید ہو گیا. یعنی موت یہاں کوئی ناکامی اور شکست کا پس منظر نہیں رکھتی، بلکہ کامیابیوں اور سعادتوں کا ایک آغاز ہے اور ایک مقدمہ ہے. کیا بات، کیا لقائے پروردگار کا. اور تم اس پہ تھریڈ کر رہے ہو، مارنے پہ تھریڈ کر رہے ہو، یہ دھمکی دے رہے ہو کہ مار دیں گے، شہید کر دیں گے. فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر. میں کامیاب ہو گیا، میں فوز عظیم کے اوپر فائز ہو گیا. اور پھر ایسا فوز عظیم، ایسی کامیابی کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب کربلا والوں کا، اصحاب کا اور انصار کو ہم یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم. اللہ اکبر. کنت معکم یا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اچھا، اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں کہ فزتم، جی، تم بھی کامیاب ہو گئے، یعنی تم مقام سعادت تک پہنچ چکے ہو، سعادت سے ہم کنار ہو چکے ہو، کاش ہم بھی تمہاری طرح کامیاب ہو جاتے. دیکھیں، مجدھار میں ہم کشتی پہ سوار ہیں جی، اور جا رہے ہیں، مجدھار میں پھنس گئے، بھنور آ گیا اس میں، یا طوفان آ گیا. صحیح. تو اب ہمارا سارا ہم و غم کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کشتی ہماری ساحل تک پہنچ جائے تاکہ ہم نجات پا جائیں. تو یہ ظاہری اعتبار سے ہم سعادت تک پہنچ جائیں، یعنی ظاہری ہماری زندگی بچ جائے، ہمارا سرمایہ حیات بچ جائے. صحیح. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موت سے لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ بیعت کر لو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہارا گھر اجاڑ دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بچوں کو قتل کر دینا کیا ہے؟ یہ ہم کو مار ڈالنا کیا ہے؟ یہ موت تو ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے تو خوش بختی ہے، ہمارے لیے تو جتنا جلدی تم مجھے قتل کر دو گے اتنا جلدی میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا، میں فنا فی اللہ ہو جاؤں گا. صحیح. خدا میں فنا ہو جاؤں گا. لہذا اس کے بعد دوسرا حصہ، وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا. اچھا، ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا، یہاں پر ایک بہت باریک سا ایک اشارہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حیات مع الظالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ہم اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آیا ہماری یہ زندگی حیات مع الظالمین ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، کہنے کہ ضروری نہیں ہے. ہم اگر اپنے مقام کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اخلاق حسنہ سے مزین کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے جو ظالمین ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ہم حیات مع الظالمین نہیں کے مصداق نہیں ہیں. ہم حیات مع الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ دو مطلب ہیں اس کے. ایک، پہلا مطلب، ہم ظالم کی ہاں میں ہاں ملائیں، ہم اس کے ظلم میں شریک رہیں. ایک دوسرے یہ کہ اس کے ظلم پر خاموش رہیں، جیسے زیارت عاشورہ میں ہے، جیسے زیارت عاشورہ میں ہے، زیارت وارثہ میں ہے. ٹھیک، کہ ومن سمعت بذالک فرضیت بہ، جی، کہ جس نے سنا مگر وہ راضی ہو گیا، راضی رہا. دیکھیں، خاموش رہنے کے 2-3 مراحل ہیں. بالکل. ایک یہ ہوتا ہے انسان مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے دل میں ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، ان سے براعت کا اظہار کر رہے ہیں. صحیح. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے نہیں، ہم راضی ہیں، تو یہ راضی ہونا ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے. صحیح. ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں کہ وہ وللحیات مع الظالمین الا برا، جی، اور میں ظالمین کے ساتھ حیات اور زندگی کو ذلت اور رسوائی سمجھتا ہوں. صحیح. کیوں؟ اس لیے سمجھتا ہوں کہ گویا کہ اگر اس نے ظلم کیا کسی کے اوپر اور میں اس پر دیکھ کر کے خاموش رہ گیا یا میں نے اس کا ساتھ دیا، تو جس ذلت و رسوائی میں وہ ہے اسی ذلت و رسوائی میں ہو جاؤں گا. لہذا خدا کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے ہے. گا. جو عزت اس نے ہمارے حوالے کی ہے وہ ذلت میں بدل جائے گی. لہذا سرکار سید الشہداء کا یہ بہت عمدہ اور بہت اچھا ایک پیغام ہے جو دنیا والوں تک کہ ہمیشہ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم. کیا یاد دلا دیا مولا علی کی وصیت. جی. اور واقعاً ایک بندے کو اگر پہچاننا ہو تو اس کی وصیت میں ہی پوری زندگی کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے. کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. بہترین گفتگو قبلہ. ناظرین، گفتگو اپنے بہترین مرحلے پر ہے اور آپ سامعین اور ناظرین موجود ہیں. یقیناً اس سے اچھا کوئی موقع ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت اور ننگ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. کربلا کی تاریخ میں بعض جملے ایسے ہیں جو صدیوں کے فاصلے طے کر کے آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا یہ عظیم فرمان انہی جاوداں کلمات میں سے ایک ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک ایسے انسان کی زبان سے ادا ہوئے جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں خوف نہیں تھا بلکہ اطمینان، یقین اور خدا پر کامل اعتماد تھا. انسان اپنی پوری زندگی موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امام نے ہمیں ایک مختلف زاویے نگاہ عطا کیا. امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے اور ظاہری سکون حاصل کر لیتے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ حق کی خاطر اپنی جان، اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کرتے. آپ نے دوسرا راستہ منتخب کیا کیونکہ آپ کی نگاہ میں عزت کے ساتھ موت ذلت کے ساتھ زندگی سے کہیں بہتر تھی. یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی فلسفے میں سعادت کا حقیقی مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق سعادت دولت یا شہرت کا نام نہیں. حقیقی سعادت انسان کے اپنے رب کے قریب ہونے، اپنے مقصد حیات کو پہچاننے اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے میں ہے. امام نے اسی سعادت کی بلند ترین مثال قائم کی. آپ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے میدان کربلا میں شکست اور شہادت ان کا مقدر ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے ابدی کامیابی حاصل کی کیونکہ سعادت نتائج میں نہیں بلکہ خدا کی راہ میں اپنے فرض کی ادائیگی میں پوشیدہ ہے. لیکن اس جد و جہد کے ثمرات بھی عظیم ہوتے ہیں. ظلم وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ظالم حکومتیں مٹ جاتی ہیں مگر حق کے لیے دی جانے والی قربانیاں زندہ رہتی ہیں. آج بھی دنیا یزید کے محلوں کو نہیں بلکہ حسین کے مقتل کو یاد کرتی ہے. آج بھی لوگوں کے دلوں میں ظالموں کے لیے نفرت اور حسین کے لیے محبت موجود ہے. یہی حسین کا درس ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے عاشورہ کو قیامت تک زندہ کر دیا. جی ناظرین، گفتگو چل رہی تھی کہ امام مظلوم کا وہ جملہ کہ میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو اپنے لیے باعث ذلت. قبلہ یہ بہترین نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اب اس میں سعادت جو ہے یہ اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے ہم کیسے دیکھیں گے؟ جی دیکھیے، سعادت یعنی خوش بختی. دیکھیے اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو ایک جملے میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. ہماری سب سے بڑی دعا اپنی زندگی میں کیا ہوتی ہے؟ مجلس میں یا نماز میں ہم دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یا خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو تو ہم وہاں جاتے ہیں، الہی آمین، حرم جاتے ہیں. اوقات قبولیت دعا جو ہیں بے شک ہم کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو.
الہیہ، اسی کو کہتے ہیں ایسے ہی سعادت، یہی سعادت ہے، یہی سعادت، اس سے بڑھ کر اور اس کیا سے ہو۔ یعنی کامیاب ہو جانا۔ چونکہ ہماری گفتگو سرکار سید الشہداء کی حیات طیبہ اور اس کے اوپر چل رہی، لیکن ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ رسول گرامی اسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، غالباً سن 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں، شعبان المعظم کے آخری جمعے کا خطبہ تھا، استقبال ماہ رمضان کا، صحیح، جس میں آپ نے سنا، وہ ساری چیزیں مجھے وقت نہیں لینا۔ صحیح، جب آپ نے پورا خطبہ دیا اور سب کچھ فرمایا تو آخر میں آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور، ایک جملہ آپ نے اللہ فرمایا تھا اکبر۔ کہ سید الوصیین سید الشہور میں قتل کیا جائے گا۔ یہ شہادت امیر المؤمنین کی جی طرف جی جی، اشارہ تھا۔ بالکل بالکل، مجمع ہے، مولا علی نے آ کے مختلف سوالات کیے، رسول کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ومن سید الوصیین ومن سید الشہور، کہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سید الوصیین آپ ہیں اور سید الشہور ماہ رمضان ہے، ٹھیک؟ صحیح، کہا میں اس مہینے میں قتل کیا جاؤں گا؟ کہا یا علی، کہا مجھے میرا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا ان قاتل ہوگا وہ شقیق و آقر ناقۃ السمود، ٹھیک؟ اس ابن ملجم کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے ہی، اس وقت امیر المومنین نے ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے کہ جب ایسا واقعہ ہوگا میں شہید کیا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، کیا میں اپنے دین کے اوپر قائم رہوں گا یا نہیں؟ اللہ، تاریخ ساز جملہ ہے۔ ٹھیک، تو رسول نے مجمع میں اصحاب کے آپ نے یہ فرمایا کہ یا علی بالکل تم اپنے دین کے اوپر قائم رہو گے۔ اس وقت امیر المومنین کے لبوں پر تبسم تھے، اور یہ سن 2 یا 3 ہجری یا 4 ہجری جو بھی رہی ہو، ابتدا ہجرت کا واقعہ ہے مدینے میں، تب سے لے کر کے سن 40 ہجری، یعنی کم سے کم 37-38 سال، جی، 37-38 سال ایک عمر ہے۔ صحیح بات، جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی مسجد کوفہ میں تو آپ نے کیا فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، جیسا کہ میں نے اسے، یعنی میں کامیاب ہو گیا، یعنی میری زندگی سعادت سے ہمکنار ہو گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انی لا اری الموت الا سعادہ، یعنی میں موت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، صرف میرے لیے سعادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری زندگی مزین ہے اعمال صالحہ سے، اگر ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے اصلاح امت کے لیے، اگر ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے لوگوں کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے، جیسا کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے، بے شک، کشتی نجات ہیں۔ تو اب امت اگر حسین کے دامن سے وابستہ ہو رہی ہے اور حسین ابن علی لوگوں کو راہ راست پر لا رہے ہیں اور ان کو عاقبت بخیری اور نیک بختی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس راستے میں موت آ جائے تو پھر جیسا کہ جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، دیکھیے 2 امتحان بہت عجیب ہیں میدان کربلا میں۔ ایک جوان بیٹا ہے علی ابن الحسین جناب علی اکبر، اور ایک یادگار برادر بھتیجا ہے قاسم، ٹھیک ہے، ہاں، جناب قاسم۔ ان دونوں کے فقرات کے اوپر اگر ہم غور کریں، بیانات کے اوپر اگر ہم غور کریں، جو جواب دیا ہے، راستے میں کربلا پہنچنے سے پہلے کڑیل جوان نے کیا سنا کہ بابا کے زبان پر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بابا کلمہ استرجاع، یہ آپ نے فرمایا خیر تو ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹا ایسا محسوس ہوا، ایسی آواز آئی یا وغیرہ وغیرہ کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے اور موت اس کے تعاقب میں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ پہلا سوال ہی عجیب ہے۔ دیکھیے لا اری الموت الا سعادہ، یہ صرف ایک امام حسین ہی کی بات نہیں ہے، امام حسین نے جو انتخاب کیے ہیں اپنے ساتھ، جو افراد جو قربانی پیش کرنے کے لیے مجاہدین، ہر ایک کا یہی جذبہ ہے، السنا علی الحق۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ بیٹا ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ کون؟ تو کیا کہنا انی لا ابالی بالموت، ٹھیک، یعنی کیا مطلب؟ یعنی پھر ہمیں موت کی پرواہ ہی نہیں ہے، انی لا اری الموت الا سعادہ، یہ زبان حال ہے جناب علی اکبر کا، وہ زبان مقال ہے، امام حسین علیہ السلام کے زبان پہ وہ الفاظ آئے ہیں، یہ زبان حال ہے، زبان حال ہے۔ پھر کیا فرق؟ ہم موت پہ چلے جائیں یا موت حسین کی ہمارے اوپر آغوش کے تربیت یافتہ بچے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موت ہمارے اوپر آ جائے یا موت پر چلے جائیں، پھر یہ ہمارے لیے نیک بختی، ہمارے لیے عاقبت بخیری ہے، پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر کرے گا موت کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہم بارگاہ پروردگار میں حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شہید قاسم سلیمانی کا ایک جملہ ہے، جب وہ فرماتے ہیں
اور جناب شہید مہدی المہندس، یہ دونوں ساتھ میں جب شہید ہوئے تو تقریر کر رہے ہیں وہ کچھ دن پہلے، البتہ کافی پہلے، اور تقریر میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے مالک مجھے پاک و پاکیزہ قبول کر لے۔ اللہ اکبر، یہ دعا جو کر رہے ہیں یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیا بات، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میرے مالک مجھے سعید بنا دے، سعید بنا دے، عاقبت بخیری، وہی والی عاقبت بات، بخیری، مجھے سعادت سے ہمکنار کر دے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے دعائے عرفہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک تو نے امہات رواحم کا انتظام کیا میرے لیے، کہ جن کی آغوش تربیت میں میری پرورش ہو، میں پروان چڑھوں، رحم دل مائیں ہیں، میں رو رہا ہوں بچپنے میں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مجھے ڈانٹے اپنی آغوش میں چھپاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، مہربانی کی انتہا ہے، دل میں مامتا رکھ دیا ہے پروردگار عالم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اشارہ ہے اس بات کی طرف، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ میرے مالک تو نے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو نے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر ذرا سا غور کریں تو پھر ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ یہ سعادت، خوش بختی کسے کہتے ہیں، سعادت کسے کہتے ہیں، عاقبت بخیری کسے کہتے ہیں۔ یعنی میرے مالک میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی لے کر کے نہیں آنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا امہات رواحم سے، اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب میں کہیں مسافرت پہ گیا، کچھ دن گزر گئے، اب جب میں پلٹ کے آنا چاہتا ہوں اپنے گھر، تو سارا ہم و غم ہمارا کیا ہوتا ہے؟ انتظار کس بات کا ہوتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو میری ماں آغوش پھیلا کے میرا استقبال کرے کہ میرا بچہ آ گیا، بجائے اس کے کہ وہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ شہید نے فرمایا کہ میرے مالک مجھے پاک و پاکیزہ قبول کر لے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب میں بارگاہ خدا میں جاؤں تو خداوند عالم ہمیں کس انداز سے؟ آغوش پھیلا کے، یعنی راضی ہو کر کے ہمارا استقبال کر لے۔ اے میرے بندے تجھ کو میں نے حیات دی، کیا بات، سعادت کے ساتھ تو نے زندگی بسر کی ہے، اور سعید بن کے تو میری بارگاہ میں آ رہا ہے، کیا بات، اسی کو سعادت کہتے ہیں، جہاں پر ہمارے دامن کردار پر کوئی گناہ کا داغ نہ ہو، کوئی ظلم و زیادتی کا کوئی داغ نہ ہو، کسی کا حق ہماری گردن کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جس اعتبار سے اس نے پاک و پاکیزہ ہمیں بھیجا ہے، ہم اسی طریقے سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اسی کو کہتے ہیں سعادت، اسی کو کہتے ہیں خوش بختی، اسی کو کہتے ہیں نیک بختی، اسی کو کہتے ہیں کامیابی، کامرانی، ظفر، جو بھی آپ نام دیں، فوز عظیم یا فوز عظمی، اسی کا نام ہے۔ کیا بات، بہترین قبلہ، بہت شکریہ۔ مجھے اس پہ استاد شہید سبت جعفر زیدی صاحب کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ واقعاً موت ہو تو جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک حسینی کا شعار ہی یہی ہے اور حق یہی ہے۔ ناظرین، بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے قبلہ، اور ہم نے اور آپ نے استفادہ کیا۔ چلتے ہیں ایک اختتامیہ کی جانب، اور یقین کیجئے کہ یہ پروگرام جیسا بھی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، جتنی محنتوں کے ساتھ یہ کربلا ٹی وی کی ٹیم پیش کر رہی ہے، اس کا فقط و فقط اس کا ایک ہی جو ہے وہ رہتا ہے ہمارا مقصد، کہ آپ جس دلجمی کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں اور جس انٹرسٹ کے ساتھ آپ آتے ہیں اور ہمارے اس نشریات کو دیکھتے ہیں، آپ کا ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر زین العابدین خوئی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔